أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا پردے میں رہتی ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بندہ درود نہ پڑھ لے، تو دعا اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کے اول آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جسم کے تمام اعضاء کی عبادت ہے، آنکھ کی عبادت نیک لوگوں کو دیکھنا، علماء کو دیکھنا، مساجد کو دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، کان کی عبادت اچھی بات سننا، قرآن سننا، حدیث سننا، زبان کی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا، اچھے اعمال کرنا، پیٹ کی عبادت کہ اس میں حلال لقمہ داخل کرنا، حرام سے بچانا، ہاتھ کی عبادت ہے کہ کسی کو ایذا نہ دینا، قدموں کی عبادت کہ غلط جگہ چل کر نہ جانا، تمام اعضاء کی عبادت ہے۔ دماغ کی بھی عبادت ہے کہ حسن ظن مسلمانوں پر، اپنے مسلمان بھائی پر ایک اچھا گمان رکھنا، پازیٹیو مائنڈ رکھنا، یہ دماغ کی عبادت ہے۔ اور نیگیٹو مائنڈ ہو تو یہ گناہ کا کام ہے، جسے شریعت میں بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان۔ اسی طرح دل کی عبادت بھی ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے کہ دل میں محبت ہو، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اصحاب اور اہل بیت کی محبت۔ محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شے کی طرف دل کا میلان ہو تو سمجھ لو کہ آپ کو اس شے سے محبت ہے۔ جیسے کوئی خواہش کر رہا تھا کہ مجھے فلاں موبائل چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، کہ دل کا میلان ہے اس کی طرف، وہ چیز حاصل کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے لیکن دل کا میلان اس کی طرف ہے، تو یہ کیا کہ اس شے سے محبت ہے۔ تو کسی شے کی طرف قلبی میلان ہونا یہ محبت کہلاتا ہے۔ ہر بندہ غور کرے کہ میرے دل کا میلان رب کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور کے اصحاب اور آل کی طرف کتنا ہے، اور اس کا تو حکم ہے نا ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے، فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اصحاب سے اور میری آل سے محبت کرو۔ اور یہ محبت کا فطری تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نسبت جو چیزیں رکھتی ہیں ان سے بھی بندے کو پیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے پیار کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں جو دین کی تعلیم دی ہے، تم تک جو دین پہنچایا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کہ میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مودت، محبت، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا صلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا عشق و محبت اہل بیت کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے باوجود
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس پیدل چل رہے تھے، تو حضور کے چچا کی تعظیم کے لیے آپ سواری سے نیچے اتر گئے اور اس وقت تک سواری پر سوار نہیں ہوئے کہ جب تک حضرت عباس گزر نہیں گئے۔ یہی عمل فاروق اعظم کا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ ایک جنگ میں فتح حاصل ہوئی، مدینہ منورہ میں مال غنیمت آیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت وہ مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس مال غنیمت میں بڑا قیمتی لباس بھی تھا، تو لوگ وہ قیمتی لباس سلوا کر پہن کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضے اور منبر کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر فاروق اعظم کو دعائیں دینے لگے، اور بڑا خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ اتنے میں دونوں شہزادے آئے، حسن اور حسین، ان کے جسم پہ قیمتی لباس نہیں تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا تم نے قیمتی لباس پہنا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی نے تو ہمیں دیا ہے، فرمایا تم قیمتی لباس پہنو اور حسن اور حسین قیمتی لباس نہ پہنے۔ جہاں سے وہ لباس آیا تھا وہاں کے حاکم کو آرڈر کیا، یمن کے حاکم کو، کہ بہترین قیمتی لباس سلوا کر دونوں شہزادوں کے لیے بھیجو۔ انہوں نے فوراً وہ لباس بھیجا، دونوں شہزادوں کو پہنایا، پھر فرماتے کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوشی اہل بیت کی خوشی میں صحابہ کی خوشی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو شہزادے ہیں، حضور نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، حسن اور حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو بہت مقام و مرتبہ دیا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ امام حسن سر سے ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر قدموں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے ظاہری جسم میں، اور ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگا کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی نا، وہ تو حضور کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے، اور جب حضور پردے میں چلے گئے تو امام حسن اور امام حسین حضور کی طرح کے لگتے تھے، تو اب صحابہ کرام دونوں شہزادوں کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کا زیادہ وقت تو حضور کی بارگاہ میں ہی گزرتا تھا، اب جدائی برداشت نہ تھی انہیں تو حضور کی، تو یہ جب امام حسن کو دیکھتے تھے، کیونکہ امام حسن کی مشابہت حضور کی طرح کی تھی، تو ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اپنے آنسو روک نہیں پاتے تھے یہ۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو کسی جگہ پر جنازہ رکھا گیا، امام حسین کسی اونچی جگہ پر بیٹھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ عمر میں امام حسین سے بڑے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، امام حسین ایک پتھر پر اونچی جگہ بیٹھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے، اور ان کے دونوں قدم اپنی جھولی میں رکھ کر اپنی چادر سے امام حسین کے قدم صاف کرنا شروع کر دیا، قدموں کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شہزادے تمہارا مقام جو میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ تو تمہارے پاؤں زمین پر لگنے ہی نہ دیں، کہ کس قدر تمہارا بلند مقام ہے۔ اور دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے قدموں کی خاک جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں۔ اب جب کوئی حضور ان کے ساتھ کوئی اچھا صلہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑکیاں وغیرہ کھول دو یار۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عبد المطلب کی کسی بھی اولاد کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کسی بھی سید کے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک کریں، ان کو کوئی نظر و نذرانہ پیش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آ جائیں، ان کی مشکل وقت میں ان کی مشکل کو دور کر دیں، حضور نے فرمایا بدلہ میں دوں گا، اس کا بدلہ حضور نے فرمایا مجھ پر لازم ہے۔ اب جو کوئی بندہ سیدوں کے ساتھ جب اچھا سلوک کرتا ہے تو پھر حضور کی بارگاہ سے انعام و اکرام کیا ملتا ہے۔ ایک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، یہاں کے اتنے بڑے ولی کے جانور بھی آپ کا ادب کیا کرتے تھے، آپ مجاہدوں کی بنا پر ننگے پیر چلتے تھے، تو آپ کے ادب کی وجہ سے اس راستے پر کبھی بھی کوئی جانور
گوبر نہیں کرتا تھا، نجاست نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا بشر تو جانتا ہے کہ تجھے اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ عرض کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ تو میری آل سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ کریم نے بشر حافی رحمۃ اللہ الکافی کو بلندیاں رفعتیں عطا فرمائی۔ ایک جنید نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا ریسلر تھے کہ دنیا میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کشتی کرے اور کشتی کر کر جیت جائے، کسی میں کشتی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کی عزت اتنی تھی کہ بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ اس کی کرسی لگایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کمزور سا لڑکا دربار میں آیا، کہنے لگا بادشاہ میں تیرے پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، میں جیت کے دکھاؤں گا۔ اب بادشاہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر ہنسا، اور اتنا یہ پہلوان کہنے لگا اپنی حالت دیکھ، میرا پہلوان دیکھ، تو کہاں میرے پہلوان سے کشتی کرے گا؟ تو لڑکا کہنے لگا بادشاہ تو میری حالت پر نہ جا، میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج قبول کر۔ بادشاہ بڑے حیران ہوا کہ بڑی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ کشتی کا اعلان ہو گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے کہ بھی کون ہے کہ جو جنید سے کشتی کر سکتا ہے۔ اب اتنا جمع غفیر لوگوں کا جمع ہو گیا، کشتی شروع ہوئی۔ جب پنجے سے پنجہ لڑایا تو وہ کمزور لڑکا کہنے لگا جنید میں تو کوئی پہلوان نہیں ہوں، مجھے کوئی داؤ پیش نہیں آتے، میں آل رسول اولاد علی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، تو آج کشتی ہار جائے گا، مجھے کچھ انعام و اکرام ملے گا، میں اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان لے جاؤں گا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ جنید نے جب سنا کہ یہ تو آل رسول اولاد علی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی، اور جنید کشتی ہار گیا۔ اس کمزور سے لڑکے نے جنید بغدادی کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا اور سینے پر سوار ہو گیا، اور ایک شور مچ گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، عزت ساری خاک میں مل گئی۔ بادشاہ آیا، کہنے لگا جنید یہ تو نے کیا کیا؟ ساری عزت خاک میں ملا دی، تو اس کے سینے پر سوار کیوں نہ ہوا؟ جنید بغدادی کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں جنید تھا، کوئی شمر نہیں تھا کہ جو آل رسول اولاد علی کے سینے پر سوار ہو جاتا۔ میں آل رسول پر ایسی ہزاروں عزتیں قربان، کشتی ہارنے کا کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، وہ سیٹ بھی چلی گئی۔ گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی، اور اب بس قیامت کا انتظار ہے، بس جلدی جلدی قیامت آ جائے، حضور کی شفاعت ملے گی۔ عشاء پڑھ کر جب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا جنید مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، میں آج ہی تجھے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہوں۔ پہلوان سے ولیوں کے سردار بن گئے، تاج الاولیاء بن گئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو لائن لگی ہوئی تھی کتب اور ابدال کی آپ کے استقبال کے لیے، اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ولیوں میں ایک بڑا نام ہے، اور غوث پاک بھی انہی کے سلسلے میں مرید ہے۔ کیا آل رسول کے ساتھ اچھا صلہ کیا جائے، حضور فرماتے ہیں بدلہ میں دوں گا۔ ایک بادشاہ تھا عمر بن لیس، اس نے وزیر کو کہا کہ نا میری ساری فوج ایک بڑے میدان میں جمع کرو پورے جنگی ہتھیار کے ساتھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اس کی ٹوٹل جتنا اس کی فوج تھی، اس کی آرمی ایک بڑے میدان کے اندر بڑی قطاروں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے نا وہ جمع کی گئی۔ اب وہ بادشاہ پہاڑ پر چڑھ گیا دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہاں کہاں تک میرا لشکر ہے۔ اب بادشاہ پہاڑ پر چڑھا تو دیکھا کہ دور دور تک بہت بڑا اس کا لشکر ہے۔ اب وہ اس نے دیکھا کہ میرا لشکر تو بہت بڑا ہے، اس سے کربلا کا میدان یاد آ گیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر میں 72 لوگ تھے اور یزیدی 30,000 تھے۔ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ایک دل میں، کاش کہ میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا اور امام حسین پر پورا لشکر قربان کر دیتا۔ اللہ پاک کے نبی اس کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم نے جو دل میں ارادہ کیا ہم نے وہ ارادہ قبول کر لیا۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بی کا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے وہ جو میں نے ارادہ کیا تھا نا کہ پورا لشکر امام حسین پہ قربان کر دوں، اس ارادے کی بنا پر اللہ پاک نے مجھے حضور کی جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرما دیا۔ تو غور کریں کہ جو بندہ سیدوں سے پیار کرتا ہے، علیہ رسول سے، اس کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 4 بندوں کو شفاعت فرماؤں گا۔ نمبر 1 میری آل اولاد کی عزت و تعظیم کرنے والا۔ نمبر 2 میری آل اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ نمبر 3 میری آل اولاد کی پریشانی میں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے والا۔ نمبر 4 اپنے دل اور زبان سے میرے آل اور اولاد سے محبت کرنے والا۔ میرے محترم اسلام بھائیو، ہمارے آس پاس جو سید ہیں ان سے محبت کریں، ان کی قدر کریں، یہ مشکل میں آ جائیں ان کی مشکل دور کریں، ان کو کوئی حاجت ہو ان کی حاجت پوری کریں، ان سے محبت کریں، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کو دنیا میں فائدہ دیں، آخرت میں بھی فائدہ دیں، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرے۔ جو میری اولاد کے ساتھ بھلائی نہ کرے اس کی نعمتیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، وہ قیامت والے دن کالا منہ لے کر میرے پاس آئے گا۔ میرے محترم اسلامیوں غور کریں، یہ نہ دیکھیں سید بے عمل ہے، سید بے عمل بھی ہو تو کیونکہ وہ اس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے، ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، تو دیکھیں کیسا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب نیاز تقسیم کرتے تھے نا تو محفل میں اگر کوئی سید بیٹھا ہوتا تھا اس کو ڈبل دیتے تھے۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر کے اس جانور کا گوشت سیدوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت مولانا الیاس اتار قادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہاسپٹل میں کوئی سید آ گیا نا تو کوشش کریں اس کا اچھا علاج کریں، 1 روپیہ بھی نہ لیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، کوئی سید پڑھنے آ گیا تو اس سے فیس نہ لیں۔ حضور کی آل کے ساتھ جو بھلائی کی جائے گی، حضور فرما رہے ہیں میں بدلہ دوں گا، پر میں اس کو بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے، قیامت والے دن میں بدلہ دوں گا۔ اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بلا کب پڑے گی؟ قیامت والے دن پڑے گی۔ جب حضور فرما رہے ہیں میں قیامت والے دن بدلہ دوں گا تو بس پھر حضور ایسا بدلہ دیں گے کہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہم اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی نعمت اس کو فائدہ دے، اس کی عمر میں برکت ہو، فرمایا میرے بعد میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ جو بھلائی نہیں کرے گا فرمایا کالا منہ لے کر قیامت والے دن میرے پاس آئے گا۔ یہاں ایک بندہ سید کے ساتھ اس نے کوئی بھلائی نہیں کی، وہ کالا منہ لے کر آئے گا۔ تو جس نے سیدوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس نے سیدوں کو پیاسا زخمی کر دیا، جس نے سیدوں کو پیاسا ذبح کر دیا، قیامت والے دن اس کو کیا حضور کی شفاعت ملے گی؟ کیا وہ جہنم میں نہ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اولاد کی بنا پر مجھے تکلیف دی، فرمایا اس پر جنت حرام۔ جو یزید کو کہتے ہیں نا، یزید کی سائیڈ لیتے ہیں امیر المومنین فلاں ڈھمکان، وہ اپنی آخر برباد کر رہا ہے۔ جس نے آل رسول کو تکلیف پہنچائی، حضور فرما رہے ہیں اس پر جنت حرام ہے۔ یہ تو پھر وہ حسین ہے کہ جنہوں نے حضور کے کندھے پر سواری کی ہے، یہ وہ حسین ہے جنہوں نے حضور کی زبان کو چوسا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کے لیے حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ زمین سے نہ گر جائیں۔ اس حسین کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ وہ حسین جس کے قدموں کی خاک ابو ہریرہ صاف کر رہے ہیں، اس کو کربلا کی ریت میں اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا۔ تو ظالموں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا حضور کی آل سے پیار۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کالے کپڑے پہن لیے، محرم میں کڑا پہن لیا، امام حسین کی نیاز کا کھچڑا پکایا تقسیم کر دیا، کیا محبت حسین کا حق ادا کر دیا؟ ارے محبت حسین کیا ہے؟ امام حسین تو تیروں کی بارش میں بھی نماز ادا کریں اور ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ امام حسین نے یزید کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا مجھے امیر المومنین مانو، آپ نے فرمایا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مان رہے تھے امام حسین؟ کیونکہ وہ بے نمازی تھا، وہ اسلام کے قوانین بدل رہا تھا، بھائی بہن کا نکاح جائز کر رہا تھا، وہ شراب اور جوئے کے اڈے کو جائز قرار دے رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے جیسے فاسق و فاجر کو میں کبھی امیر المومنین تسلیم نہیں کروں گا، تو اسلام کی بنیادوں کو خراب کرنے کے لیے تخت پر بیٹھا ہے۔ تو اب ہم نام لیں امام حسین کا لیکن کردار کے اعتبار سے ہم تو یزید کی صف میں نظر آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جی شراب کے اڈے کھل جائیں، جوا بھی جائز ہو جائے، سود بھی جائز ہو جائے، شراب کے لائسنس بھی مل جائے،
اور بے حیائی بھی عام ہو جائے، اور اس طرح کے ہم ایسے لوگوں کو اپنا حاکم بنانا تسلیم کرتے ہیں جن کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، بے نمازی فاسق و فاجر وہ ہمارے اوپر حاکم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے جان قربان کر دی تھی لیکن اس کو حاکم تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ تو فاسق و فاجر ہے، تو مسلمانوں کا امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہے۔ محبت حسین یہ ہے کہ تیروں کی بارش میں بھی نماز قضا نہ ہو، محبت حسین یہ ہے کہ سر نیزے پر ہو تب بھی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، نمازیں ادا کی جائیں، قرآن پڑھا جائے، اور دین پر کوئی آنچ آئے تو اپنی جان آل اولاد کو قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔